مسئلہ ہے. یہاں پر عقیدے کا ایک مسئلہ بہت بنیادی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فرقہ مرجیہ نامی ہے. کون سا فرقہ ہے یہ؟ مرجیہ ایک فرقہ ہے. اس فرقے کا عقیدہ کیا ہے؟ اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آدمی کی توحید سلامت ہے، آدمی کا عقیدہ سلامت ہے، یعنی شرک نہیں ہے اس کے عقیدے کے اندر، تو پھر اس کو کسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شرک نہیں کر رہا ہے، توحید کا عقیدہ بالکل سلامت ہے، تو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، صدقہ کرنے کی، حج کرنے کی وغیرہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مرجیہ کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، کیونکہ عمل کے بغیر وہ ایمان بھی درست نہیں ہوگا. ایمان کے بغیر وہ عمل کے بغیر وہ توحید بھی درست نہیں ہوگی. کیونکہ توحید جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اعتراف کرتے ہیں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ جب ہم بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ جب ہم بولتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبان سے یہ الفاظ کہنا اور اس کے معانی کو سمجھ کر دل سے اس پر یقین کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. اب اگر عمل نہیں کرتا ہے، کوئی آدمی عمل نہیں کرتا ہے، تو عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے آدمی کی خواہشات نفسانی. آدمی کی خواہشات نفسانی جس کو قرآن کریم میں ہوا کہا گیا. ہوا، اہوا، یعنی اپنی مرضی کے مطابق، اپنے جی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق جو اس کا دل چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے نہیں کرتا ہے. تو احوا کے بارے میں، خواہشات نفسانی کی غلامی کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ جو عمل نہیں کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، یا جو کام کرنے کے ہیں اسے نہیں کرتا ہے، جو کام نہیں کرنے کے ہیں منع ہے اسے کرتا ہے، دونوں گناہ ہے نا. فرائض کو جو کرنے کے کام ہے اسے نہ کرے تو بھی گناہ ہے، اور جو کام نہیں کرنا ہے، منع کر دیا گیا، اسے کرتا ہے تو بھی گناہ کا کام ہے. آدمی معاصی اور گناہ کے کام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. جس نے اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا ہے؟ اپنی من چاہی کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی جیسے اپنے معبود کی بات کو ماننا ہے، جو اللہ کہے وہ ماننا ہے، وہ کرنا ہے، جس سے اللہ منع کر دے اس سے باز آ جانا ہے. کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی اس کا نفس جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو اس کا نفس نہیں چاہتا ہے وہ اسے نہیں کرتا ہے. تو نفس کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر انسان گناہوں کے کام کرتا ہے، اور نفس کے پیچھے چلنے والے کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ اپنے نفس کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جگہ پر رکھتا ہے، معبود بنا لیتا ہے. تو یہ بہت بنیادی نکتہ ہے کہ عمل کے بغیر، مرجیہ کا عقیدہ ہے عمل کے بغیر آدمی جنت میں چلا جائے گا. لیکن یہ بات واضح کیا ہو رہی ہے کہ جو عمل نہیں کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے، اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا یا آپ بتائیے جس نے اپنے معبود کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. جیسے معبود کی بات کو ماننا ہے، اس کے پیچھے اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، ایسے اپنی خواہشات کو مانتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے.